معصومنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلبهم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. روشی پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وآبائک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے زیر لواء آدم و من سوا اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد جان احمد جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام. مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم آج کی اس پروقار پرنور اور
دیگر تمام سادات کرام اور آستانہ علیہ اعضا کے ساتھ جتنے حضرات منسلک ہیں، آپ کے مریدین، محبین، معاونین، مخلصین، اور میرے محسن جن کے حکم پر بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت قبلہ فخر اہل سنت مفتی فداء حسین صاحب رضوی، تمام علماء، ائمہ، خطباء اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے تمام سنی حضرات اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے بابا جی حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول حضرت قبلہ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جیالے، آپ تمام حضرات عرس پاک کی تقریب میں تشریف فرمائیں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں اور تمہید بھی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے چند حروف وَقَلْبُهُمْ سورہ کاف شریف سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا مجھے موقع ملا، اور آپ جس آستانے پر تشریف فرمائے ہیں، یقیناً کلام جب پڑھا جا رہا تھا حضرت قبلہ کا تو اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی زمینیں جو ہے وہ بنجر نہیں ہوئیں، اور کلام کے اندر جو علمی اصطلاحات اور علمی ذوق کی جھلک نظر آ رہی تھی اس کو اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ ویسے بھی شعور اور عرفان اور علم یہ اہل بیت کے گھر کی بکھری ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یہاں وقت کا جو حضور کیڑے پاسے ٹر پہ ہو، بس بیٹھو پیری مریدی نظرانے آ رہے ہیں، موجاں لگیاں جناب۔ پیر صاحب نے فرمایا حضور دی عزت تے گل ہو جائے تے اسی اندر بیٹھے رہیے، فرمایا ایسی بغیرت فقیری ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم آپ کے مخلص سنگی ہیں، فرمایا تان تے بھی نہیں پتا اخلاص دا معنی کیا ہوندا ہے۔ تو وہ کتورا رکھا ہوتا ہے جی، سب لوگوں نے ادھر چلے جائیں، آپ شمالی علاقہ جات میں چھوٹی بڑی عید پر وہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہوتا ہے، اور 100-200 بکری ہوئے گی، کتا ہی کوئی ہوئے گا چھوٹا جا، سارے نو شیک شیک کے رکھتا ہے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب اس کے خواب میں آئے کسی کے، یہ ڈرون کو روک دیں جی، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے، جو چیز ذکر رسول میں مخل ہو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ استاد صاحب کی عادت تھی بابا جی امیر المجاہدین کی کہ وہ حدیث پڑھتے ہوئے کوئی جمائی لے لیتا تو اس کو کلاس سے باہر نکال دیتے تھے۔ وہ کہتے میں تینوں حضور دا فرمان سنا رہے ہیں، تیرے منہ دے اتے شیطان بیٹھا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت امیر المجاہدین سخت کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں عشق نہیں ہویا تاں تو کہنا ہے سخت ہے، جدوں تینوں عشق ہو جائے گا پھر تو بھی کہیں گا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پیر مہر علی شاہ صاحب خواب میں آئے تو اس نے پوچھا جی حضور سناؤ جی کی ہویا؟ فرمایا رب نے ساڈا بھونکنا قبول کر لیا۔ کہ حضور تسی سید ہو کیا گل کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، حضور کی امت ادھر جاتی تھی تو ہم کہتے تھے نہیں نہیں ادھر نہ جانا، ادھر رافضی نے۔ حضور کی امت دوسری طرف جاتی تھی تو ہم کہتے تھے ادھر نہ جانا، خارجی ہیں، ادھر ناسبی ہیں۔ سیف چشتیائی لکھی اور فرمایا اے 100 سال دا چیلنج نہیں ہے، فرمایا چشتیوں کی تلوار ہے، قیامت تک کے لیے چیلنج دے کر جا رہے ہیں۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو پیر صاحب کی سیف چشتیائی کا جواب دے سکے۔ تو آپ نے فرمایا بس رب نے ساڈا بھونکنا قبول کر لیا۔ وہ کتا ہوتا ہے جی شیکنے کے لیے، تو وہ ساتھ جو لوگ تھے نا جی صوفیاء درویش، اور یہاں یہ بھی ذہن نشین فرما لیں وٹ از دا ڈیفینیشن آف صوفی۔ صوفی کس کو کہتے ہیں؟ جو بولے ہی نہ۔ فاروق اعظم کا آج دن ہے اور آج سال کا پہلا دن ہے جی اسلامی سال کا، مبارک ہو جی۔ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بیٹھے ہو، اور غوث پاک کے عرس میں بیٹھے ہو، اور غوث پاک کے شہزادوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، اور پہلے سال میں اگر اللہ تعالیٰ پہلے سال کے پہلے دن میں اسلامی سال کے
پہلے دن میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جرت دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بنیاد اچھی ہو تو آگے عمارت بھی اچھی ہوتی ہے. ویسے بھی حضور جب میدان احد میں تشریف لائے تو آپ کی تلوار مبارک پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. فرمایا پیچھے رہ جانے میں بزدلی ہوتی ہے، آگے بڑھ جانا یہ شیر دلوں کا کام ہوتا ہے. وہ صوفی اس کو کہتے ہیں جی جو زمانے کو ہلا کے رکھتے. میں ایک صوفی کا نام لے رہا ہوں جی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی. آج مسجد میں حق بات بیان کرنا بڑا اوکھا ہو گیا جی. مسلمانوں کی مسجد میں بندہ بات نہیں کر سکتا جس کا نظام مسلمانوں کے پاس ہو. تو آپ اندازہ کریں بھاٹی چوک میں تو چاروں طرف سے ہندو بیٹھے ہوئے تھے، اور ان ہندوؤں کے چوراہے پر بیٹھ کر حضرت داتا صاحب نے کسی کا دروازہ جا کر 3 دن کے لیے نہیں کھڑکایا، نہ 7 دن کے لیے دعوت دی، نہ 40 دن کے لیے دعوت دی، کسی کا دروازہ نہیں کھڑکایا. لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم. کسی دا بوہا نہیں کھڑکایا لیکن جدے تے داتا صاحب دی نگاہ پہ جاندی سی وہ دا دل کھڑکا کے رکھ چھڑ دے سن اور انہوں نے نبی پاک دا غلام بنا چھڑ دے. صوفی اس کو کہتے اور کیا کمال آپ کی صوفیت ہے. فاروق اعظم نے دیکھا کہ ایک بندہ نا جی حالت تشہد میں بیٹھا ہوا ہے اور سر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کے قریب کر کے کوئی وظیفہ کر رہا ہے. آپ اتو آئے، آپ نے درہ مارے ہو دی کانڈ دے اندر. فرمایا صوفی تے فقیری گوڈیں سر دین دے نال نہیں آندی. فرمایا سیدھا ہو کے بہ، تینوں کوئی ویکھ کے اے نہ کہے اے تے بڑا کمزور آدمی ہے، تینوں ویکھ کے کوئی کہے اوے نبی پاک دے ملنگ انج دے ہوندے شیر انج دے ہوندے. فرمایا فقیری گوڈیں سر دین دے نال نہیں آندی، فقیری میدان میں آنے سے آتی ہے نا. بلکہ آپ نے فرمایا اماتک اللہ، فرمایا اللہ تجھے موت دے، تو حضور کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور داتا صاحب نے ایک جملہ لکھا، فرمایا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. صوفی تو اس کو کہتے ہیں. لو جناب وہ 7 صوفی جناب اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں بتوں دی پوجا کرنی، لیکن جان بچانا فرض ہے. جان بچانے کے لیے اندر جانے لگے نا جی غار کے اندر، تو ذہن میں یہ خیال آیا اندر جائیں گے تو کتا بھونکے گا، کیونکہ کتے کا کام ہی ہوتا ہے بھونکنا. کتا بھونکے گا تو بادشاہ کو خبر ہو جائے گی، بادشاہ پھر فوجیں بھیج دے گا، پولیس بھیج دے گا، ایجنسی کے لوگ بھیج دے گا، اٹھا کر لے جائیں گے ہمیں. صرف دل میں خیال آیا، اس کتے کو اس خیال پر اطلاع ہو گئی اور کتا اپنے رب سے زبان مانگنے لگا، یا اللہ میں زبان دے میں تیرے فقیران دے نال گل کر. امام راضی نے جملہ لکھا تفسیر کبیر شریف کے اندر، میں حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ مطلب کوئی مسئلہ ہو کہ کوئی بات کچی کر رہے ہیں، یہاں اتنا بڑا آستانہ ہے جی، یہاں پر کچی بات کر کے بندہ جائے گا کدھر. صرف حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ علماء ظواہر کی جو برکتیں ہیں، یہاں بھی علماء ظواہر بیٹھے ہیں، یہ نہ بیٹھے ہوں تو آسمان سے پتھر نازل ہو جائیں. لیکن ایک بات ہے علماء ظواہر کی اور ایک ہے علماء بواطن کی. علماء بواطن میں سے ایک ہی اس مبارک گلشن کا ایک فرد اور بڑا عظیم فرد جس کی کتاب کے ساتھ سیدی اعلیٰ حضرت جیسا بھی محقق آدمی کہتا ہے البریز الشریف سیدی و سندی واقعی و مولائی کعبہ دل قبلہ من، حضرت سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا جی، لوگ کسی نے کہا جی حضور کو علم تھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جھلیا تو حضور دی گل کر دیں کہ حضور نو پتا سی یا نہیں پتا سی قیامت کدوں آئے گی؟ فرمایا یہ تو فقیر کو بھی علم ہے قیامت کب آئے گی، مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ حضور تو ورا الورا ہے. امام راضی نے یہ جملہ لکھا تو کہنے لگا کتا بول پڑا جی. ذہن میں آتا ہے جی کتا کس طرح بولا؟ جس طرح انسان بولتے ہیں جی، کچھ لوگ گونگے ہوتے ہیں نہیں بول سکتے، کچھ بولتے ہیں، اللہ قادر ہے. تو اللہ نے اس کو قدرت دی، وہ بولنے لگا اور اس نے ایک بڑا ڈاڈا جملہ کہا جس کو میں اپنے حال میں بیان کرنے لگا ہوں. کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب احبا اللہ. وہ کہنے لگا تھے اس کے باوجود حضرت عامر بن عقبہ نے کہا حضور ہم نے اپنا سب کچھ آپ پہ قربان کر دیا، لیکن قربان کرنے کے بعد بھی اگر آپ کی خدمت میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. تو اعظم چشتی فرماتے ہیں نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی سارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں وفاداراں ورگا،
اب رب کہتا ہے ان کا کتا 309 سال وہ اندر سوتے رہے اور یہ باہر بیٹھ کر وظیفہ کیا پڑھ رہا ہے، نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے سنگ رل کے کدرے میں بھی بخشیا جاواں۔ لوگ کہتے ہیں جی کتے کی کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خالی کتے کی باتیں تو ہو ہی نہیں رہی، یہ کتا نکرا نہیں ہے، یہ تو کتا معرفہ ہے۔ وہ خالی نکرا ہوتا ہے کلب کتا، لیکن رب یہ نہیں کہتا کتا، رب کہتا ہے ان کا کتا، ان کا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے بھی کہا اس نشانی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے۔ خالی کتا نہیں ہے، ان کا کتا، جو کہے ان کا کتا، صحابہ کہف کا کتا، قیامت والے دن وہ جنت میں جا رہا ہوگا، اور جڑا ساری زندگی مارا کھاندا رہا، پکڑی نہ دیکھی، اپنا مدرسہ نہ دیکھا، اپنے مرید نہ دیکھے، اپنا ادارہ نہیں دیکھا، بس ایک ہی نعرہ لاندا رہا، میں کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے۔ تسی ذرا آہستہ بولنا کدھرے مر نہ جائے، کوئی ٹر بھی گیا تو شاہ صاحب موجود ہیں تھے، جنازہ بھی پڑھا دیں گے، اس تو چنگا کیڑا دین ہے۔ اکھیاں میٹ کے کمبن نہ لو، نعرہ انج دا لاؤ کہ پتہ چلے یہ بدبودار عقیدہ ہے لوگوں کا، وہابیوں کا، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، قبریں خالی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اگر تمہارا یہ بدبودار عقیدہ مان لیں تو بتاؤ سوالاں دے جڑے 3 سوال تے 3 جواب ہونے نو تیرے پیو نے تے نہیں دینے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بڑے یہ کہہ کر گئے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفا بہ۔ فرمایا امتی جس نیت کے ساتھ حضور کی محفل میں آتا ہے حضور اس نیت کو بھی جان رہے ہوتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ مجھے چونکہ طریقت کا پتہ کچھ نہیں ہے جی، اس لیے میں عرس پر اتنی بات عرض کروں گا جی، صاحب عرس جو ہے نا جی، جو کامل اولیاء ہوتے ہیں ان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے وہ اپنے عرس پر اپنا ذکر نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں بس مالکوں کا ذکر کرو، ورنہ یہاں تو یہی ہوتا ہے اس کی کرامت کھینچ کر ادھر لگا دی، اس کی ادھر لگا دی، اس کی ادھر۔ جو کامل اولیاء ہوتے ہیں ان کی علامت ہی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہے، جب مالکوں کا ذکر آ گیا بات ختم ہو گئی، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کہا مقصود ذات اوس دیگر جملگی تو فیل۔ فرمایا جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک مقصود کوئی نہیں ہے، مقصود صرف ذات مصطفیٰ ہے، باقی سارے تو پھیلی ہیں۔ اس جملے کی وضاحت کریں تو لوگ کافر کہہ دیں گے، اعلیٰ حضرت نے تو تڑپ کر کہا، اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت تو ایک مولوی اعلیٰ حضرت کو لا کے بحث اس شروع کر چھڑی۔ آپ نے فرمایا موضوع کے، اس نے کہا جی تس آخنے ہو کہ مکہ افضل نہیں ہے مدینہ افضل ہے، میں کہتا ہوں مکہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا دلیل دے، انہیں دلیل دی تھی، انہیں کہا جی مکہ تاں افضل ہے کہ 1 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے، تے مدینہ شریف نے اندر 50,000 نمازاں دا ثواب ہے، تے مکہ شریف دے اندر 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے، لہذا مکہ افضل ہوا۔ آپ نے فرمایا دھیان کری، دلیل تے تو دے چھڑی ہے کہ 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے تے مکہ تاں افضل ہے۔ فرمایا میں گل پھر بھی کھچ کے حضور وال لے جانی ہے، میں گل پھر بھی کھچ کے حضور وال لے جانی ہے۔ انہوں نے کہا کس طرح لے کر جائیں گے؟ فرمایا مکے میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پتہ ہے کیوں ملتا ہے؟ اس نے کہا نہیں پتا۔ فرمایا اس لیے ملتا ہے کہ حضور وہاں پر پیدا ہوئے، اور کیا بات ہے؟ پھر آپ نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات؟ فرمایا بات بڑھاؤ نہیں ورنہ ہم یہ بات بھی حضور کی طرف لے جائیں گے۔ ہاں مقصود یہ ہے آدم و نوح و خلیل سے تخم کرم میں ساری کرامت ثمر کی ہے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ مولا علی نے واری اینج کر کے، واری اینج کر کے، اینج کر کے وارنا، میرا تو خیال ہے اسی کو کہتے ہیں، اب یہ نہیں پتا ہری پور اور ایبٹ آباد میں وارا اس طرح نہیں وارا جاتا، وارا اس طرح جاتا ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، جڑا حضور دی نیند دے نال اتنا پیار کرتا ہے حضور دی ناموس رسالت دے کیویں دا پیرا دیندا ہوئے گا۔ اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ، دلیل اعلیٰ حضرت بعد میں دے رہے ہیں، دعویٰ پہلے ذکر کر رہے ہیں، ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اور فروع کا بھی معنی نہیں ہو سکتا، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ فرمایا میں گل حضور وال سیکھ کے لے جانی، پھر تو کی کریں گا؟ فرمایا 1,00,000 نماز کا ثواب بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر حضور تشریف لائے۔ اور گل ہر گل دا رخ حضور وال موڑ چھڈیا جی۔ ایک بندے نے آ کر صرف اتنا مسئلہ پوچھ لیا جی، یہ ہے جی فتاوی رضویہ شریف میں 33 جلداں لکھی ہیں جی، 34 جلداں، آج ایک رسالہ لکھا ہو تو بندہ کہتا ہے یہ میری تحقیق ہے، اس پر میں نے عرق ریزی کی ہے، جاں فشانی سے کام لیا ہے۔ 33 جلدہ فتاوی رضویہ شریف دیاں لکھ کے تے نہ کی رکھیا فتاوی رضویہ دا، ہر گل حضور وال موڑ کے لے کر گئے، 33 جلدہ لکھ کے تحقیقاں کر کے تے نہ رکھیا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ فرمایا اے بھی جڑا کام میں نے میں نہیں کیتا، اے میرے کولو میرے حضور نے کام لیا ہے، اے بھی حضور دی عطا ہے۔ اور ایک گل اعلی حضرت نے کی ہے، ناراض نہ ہونا، یہ بات اعلی حضرت نے کی ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کام کیا نہیں جاتا، کام لیا جاتا ہے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درد۔ کام لیے جاتے ہیں۔ تو صرف اتنی بات ہو گئی جناب۔ لوگ کہتے ہیں جذباتی کیوں ہوتے ہیں یہ بریلوی جذباتی کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حلالی بچے ہوتے ہیں اس لیے جذباتی ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی یہ جذباتی ہوتے ہیں کہ یہ متع کے ذریعے دنیا میں نہیں آئی، یہ تو نکاح کے ذریعے دنیا میں آئے۔ ان کی پیدائش امام باڑوں میں نہیں ہوتی، ان کی پیدائش اپنے گھروں میں ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آج چونکہ فاروق اعظم کا دن ہے، آج تو بزدل بندے تے کام ہی نہیں دین دی ترجمانی کرنا۔ اور میں نے کہا تم گالیاں کیوں دیتے ہو فاروق اعظم کو اور صدیق اکبر کو؟ کہتے ہیں عبادت ہے، کہتے ہیں ہم تبررائی ہیں اور ہمارے مذہب میں عبادت ہے شیخین کو گالیاں دینا۔ میں نے کہا ہم سے بھی رضوی پھکی لے لو، گولڑا شریف کی بھی اصل پھکی لے لو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا تمہارے مذہب میں شیخین کو کافر کہنا، یہ ان کو گالیاں دینا عبادت ہے، تو میرے مذہب میں تمہیں کافر کہنا یہ تو ثواب کا کام ہے۔ اور ویسے بھی غار ثور میں صدیق اکبر کی گود میں رسول اللہ نے اپنا سر رکھ کر بتا دیا، فرمایا ہم پاک ہیں تو ہم جہاں پر سر رکھ رہے وہ گود بھی پاک ہے۔ اور شیخین کو اگر بقی شریف میں حضرت فاروق اعظم کا مزار بنتا اور صدیق اکبر کا مزار بنتا تو بہت بڑا ہونا تھا، گنبد بھی ہونا تھا، لیکن شیخین کو حضور نے اپنے پہلو میں سلایا ہے۔ ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی، فرمایا ہم نے صدیق اور فاروق کو اپنے پہلو میں اس لیے سلایا ہے تاکہ ساری دنیا کے کالے دل اور سیاہ دل والوں کو پتا چل جائے، جہاں میں نے ابو بکر اور عمر کو سلایا ہے یہاں تبرائیوں کا تبرہ نہیں آتا، یہاں بریلویوں کا درود و سلام۔ سب سے بڑی پرابلم یہ اپنے کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، میں نے کہا اپنوں کو تو کہنا چاہیے، اپنے کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھو، چھوڑو پھر اپنوں کو۔ اعلی حضرت کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، تم کہتے ہو ہاتھ ہولا رکھو، اعلی حضرت کہتے ہیں تن کے رکھو۔ تیری منی ہے، تو کل جڑا حویلیاں اتریا ہوئے، پرسوں جا کے تو ایران اتریا ہوئے، اگلے دن جا کے تو عراق کے کسی شہر دے اندر اتریا ہوئے، اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری کسی تحقیق کی۔ ہماری آنکھیں بند ہیں تو امام اہل سنت اعلی حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پہ بند ہیں، حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی پر ہماری آنکھیں بند ہیں۔ تو اپنی تحقیقاں اپنے کول رکھ۔ تگڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت کہتے نہیں جی بس سنی بھی تھوڑا تھوڑا اہل بیت سے پیار کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ ہمارے امام اعظم درس دے رہے ہیں جناب، اور درس دیتے دیتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جملہ بھی غلط ہے کہ خالی سنی پیار کرتے ہیں، نہیں جملہ یہ ٹھیک ہے، صرف کائنات میں سنی ہی ہیں جو اہل بیت سے سچا پیار کرتے ہیں، اور جنس دا پیار۔ یہ جملہ بھی ذمہ داری پر عرض کرنے لگا ہوں اعلی حضرت کی نگاہ سے۔ علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر ایک العلم من الکتاب، ایک وہ علم ہے جو کتاب سے ملتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے جو جناب سے ملتا ہے۔ جڑا علم خالی تے سکی کتاب چو لبے او پڑھ کے مولوی غلام اللہ بندا ہے، تے جڑا علم ادھروں لبے او پڑھ کے مولوی پیر مہر علی بندا ہے۔
اس لیے آپ پریشان نہ ہو، جیڑی رات اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، تگڑے ہو کے جیو جناب۔ پریشانی کس بات کی؟ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم، نہ سی کالے نہ ساڑیاں کتاباں کالی۔ ہمارے محبوب بھی چمکتے ہوئے ان کے یہ غلام بیٹھے ہیں جی صدیوں بعد، ان کو دیکھ لیں جی، یہ حضور کی آل بیٹھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، اور درس دیتے دیتے اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اچانک کوئی بندہ کھڑا ہو جائے ساری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھ کر باہر دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ امام صاحب کو چھوڑ کر باہر دیکھ لیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پورا درس یہیں لگا چھڑیا۔ تو جو قریب کے لوگ تھے ان کا حضور خیر ہو، آج درس دیتے دیتے کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے۔ فرمایا میں درس دیتے دیتے جب میری نظر باہر سین میں جاتی تھی تو وہاں ایک سید زادے چھوٹی عمر کے آتے تھے، ان کی گیند ادھر آتی تھی تو وہ گیند لینے کے لیے آتے تھے، تو میں احترام سید میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اتنی بات۔ اور جس طرح ہاں یہ تو نہیں ہے جی بس خالی منڈری ڈال لی اور چھلا ڈال لیا اور 10 دن سبیل لگا لی اور کہہ دیا علی 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 علی۔ ہم اس جس طرح اعلی حضرت نے ایک جملہ کہیں پر ذکر کیا، آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا آپ کون سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ کیونکہ 2 قسمیں کی ہوئی ہیں، ایک وہ ہیں انہوں نے کہ جو فوت ہو گئے اور ایک وہ ہیں جو آسمانوں پر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے یہ کہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا ہم اس عیسیٰ نبی پر ایمان لاتے ہیں جس نے کہا میرے بعد ذلی اور بروزی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والا۔ ایسے بات ہے۔ اور ہم بھی اس علی کو مانتے ہیں اور اس علی کے ملنگے، بلکہ مفتی فدا حسین صاحب تو کربلا شریف بھی جاتے ہیں اور مجھے بھی مالک بلا لیتے ہیں اپنے ٹکڑے ڈالنے کے لیے۔ ہم نے وہاں کمینوں نے کیا سلام پیش کرنا ہوتا ہے، ہم تو لنگر کھانے جاتے ہیں، اور غوث پاک کا لنگر کھانے کے 2 فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے پھر کبھی ذکر کروں گا۔ تو مولا علی کی بارگاہ میں ہم نجف جاتے ہیں، تو ہم اس مولا علی کو مانتے ہیں جس نے صدیق اکبر کے پیچھے 17 نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو کیا پتا علی کون ہے؟ میں نے کہا تسی دسو، 10 دن دے اندر ایک مجلس تا 50 لاکھ روپیہ 40 لاکھ روپیہ لے کے تو خالی نچ دیو، تسی دسو۔ کہتے ہیں علی وہ ہیں جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا یہ جملہ صرف مرکب ہے لیکن مرکب غیر مفید ہے، یہ کلام تام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تام کیسے بنے گا؟ میں نے کہا ایسے بنے گا، علی وہ ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کی بیٹی ہے، اور ابو بکر وہ ہیں جن کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے ضلع افتاباد کا بھی قانون ہونا چاہیے، ہزارے کا بھی، اور عری پور کا بھی ہونا چاہیے، حسن ابدال کا بھی ہونا چاہیے۔ چاری قسم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جن سے بیٹیاں لی جاتی ہیں ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے، اور جن کو دی جاتی ہیں ان سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ میں ایک سید کی مثال آپ کو دیتا ہوں جن پر خطابت کی کرسی ناز کرتی تھی۔ سید فیض الحسن شاہ صاحب خطیب الاسلام تقریر کر رہے تھے تو پیچھے سے پرچہ آ گیا، نکی جی پرچی کسی نے لکھ کے مروڑ کے پرچیاں کر کے دینا، آگے پکڑو، کھلو کے گل کرنا، پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھتے تو پھر ممتاز نام نہیں ہے۔ پرچی کیوں بیچتے ہو جی؟ گستاخ رسول کی سزا بیان کریں، کھلو کے گل کرنا۔ حضرت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب نے تقریر کی تو اس نے پرچی پیچھے سے بھیج دی میرے سوال کا جواب دینے، پرچی مروڑی آپ نے کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سوال یہ ہے جی بتائیں جی ام المومنین، خیر ان کو ام المومنین کہنے کی تو توفیق ہوتی نہیں کہ عائشہ افضل ہیں یا بقول ان کے کہ حضور علیہ السلام کی جو چھوٹی شہزادی ہیں بیٹی وہ افضل ہیں۔ ہم تو نام نہیں لے سکتے جی۔ امام شافعی اپنی زبان کو کھینچتے تھے، فرماتے تھے کہاں شافعی کی زبان اور کہاں سیدہ پاک۔ ابھی میں آپ سے پوچھ لوں یہاں سے جی، کوئی بندہ میرا دوست کھڑا ہو تمہاری بیٹی کا کیا نام ہے، وہ مجھ سے خار کھائے گا، کہے گا مولانا گھر کی باتیں شروع کر لیں آپ نے، دوستی گھر تو باہر تک ہوں دی۔ ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ ہم اعلی حضرت نے بھی سیدہ فاطمہ نہیں کہا بلکہ جب بھی کہا سیدہ زہرا کا القاب ذکر کیے، اور القاب دیکھو، مخدومہ کائنات، ملکہ طہارت، ام الحسنین ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایسے القاب ذکر کیے، اس نے کہا افضل کون ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کو اب مسئلہ افضلیت سمجھانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ
کدھر ہے بندہ جس نے سوال کیا تھا؟ بندہ نہ لبے، کھڑا ہی نہ ہو. فرمایا کھڑے ہو، کچھ نہیں کہتا. وہ پتا چلا جی وہ قارون کی طرح دھانس چکا ہے. حاجی شاہ صاحب نے خالی پوچھا یہ کتنے ہوئے تھے؟ وہ دھانس چکے ہیں. تو حاجی حیدری سٹ تو آنے لگی آگے، وہ تو لگی ہی نہیں. آپ نے بولا کتنے ہوئے ہو؟ نہ کھلوے. فرمایا چل جتنے بھی بیٹھا ہے سن لے پھر میری. فرمایا میں بانگ دین لگے نبی پاک دی محبت دی، تو ذرا کنن دے چاپے ہٹا لے تو سنی پھر دھیان نال. اس نے کہا جی آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ سید عائشہ کس کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے کہا جی جواب آیا مجمع سے جی صحابی کی بیٹی ہیں. اور فرمایا سیدہ زہرا پاک کس کی بیٹی ہیں؟ ان کا جی امام الانبیاء کی بیٹی ہیں. فرمایا مسئلہ حل ہو گیا. کہا جی کیسے حل ہوا؟ فرمایا جہاں نبی کی بیٹی آ جائے اور صحابی کی بیٹی ہو تو وہاں افضل کس کی بیٹی ہوتی ہے؟ ہاں جی اچھا مجھے لگتا ہے آدھے بندے ویسے شہید ہو چکے ہیں. بولو تو صحیح. اچھا وہ میری عادت ہی نہیں ہے جی ادھر والے بھی بولیں ادھر والے. یہ چونکہ شرعی اور فقہی مسئلہ ہے اور عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کا مطلب ہوتا ہے گانڈ مارنا. حضور نے بھی فرمایا علیکم بدین الجائز، بڑیاں کڑیاں دی طرح عقیدہ رکھیا کرو. اے گانڈ مارنا، بڈی کڑی ہوئے نا جی اتنے کوئی 11ویں شریف دا ختم دیندی ہوئے تو انہوں کوئی کڑی آ کے کہے جی میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہوں تو میری تحقیق یہ ہے کہ 11ویں شریف کا ختم حرام ہے. وہ کہے گی ڈانگ پھڑا نکل جا دفع ہو جا، جدوں تک زندہ رواں گی غوث پاک دی 11ویں دیندی رواں گی. عقیدے دا مطلب ہوتا ہے گانڈ مارنا. اب میں گانڈ مار چھڈی ہے تے میں اگر زیادہ زور نال ماراں گا تے تسی کہو گے ہتھاں دیاں لائیاں منہ نال کھولنیاں. تے شاہ جی گانڈ مار چھڈن تے 10 بندے نہیں کھول سکتے. تے جے دے عقیدے دی گانڈ صدیق اکبر نے اور مولا علی نے ماری ہوئے اونوں کون سجے کھبے لے کے جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ چونکہ حضور کی سیدہ عائشہ صحابی کی بیٹی ہیں اور سیدہ زہرا پاک یہ نبی کی بیٹی ہیں، تو جہاں نبی اور صحابی کی بیٹی آ جائے تو وہاں نبی کی بیٹی. جی بولیے نبی کی بیٹی. بات ختم جی. انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا یہ مضاف ہے، مضاف الیہ بھی آ رہا ہے. معطوف اور معطوف علیہ ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے نا جی. میں کھلو جا ذرا. فرمایا یہ بتاؤ کہ سیدہ عائشہ کس کی بیوی ہیں؟ اس نے کہا نبی کی. اور فرمایا سیدہ زہرا کس کی بیوی ہے؟ اس نے کہا صحابی کی. فرمایا سوال کا جواب تو تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا. بس فرمایا تحقیقیں نہیں کرنی صحابہ پر، اہل بیت پر اور انبیاء پر تحقیقیں نہیں کرنی. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا بس اتنی بات کرنی ہے ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جہاں نبی کی بیوی ہو اور صحابی کی بیوی ہو وہاں نبی کی بیوی افضل ہوتی ہے. اس لیے کھلو جاؤ چپ کر کے اعلی حضرت دے پیچھے اور غوث پاک دے پیچھے سجے کھبے جان دی ضرورت ہی نہیں جناب. اولیاء سے پیار. سنی کہتے کس کو ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے، جس کو بے ادبی کرنی آتی ہی نہ ہو. اعلی حضرت کے پاس آیا جی مسئلہ جی چادر پر مٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا، اس نے کہا حضور کی چادر تھی تو وہ میلی تھی. فرمایا کافر ہو گیا. آپ نے بلایا ہی نہیں کہ سائل سے پوچھیں تمہاری رائے، تمہاری غرض کیا تھی یہ بات کرنا. آپ نے بلایا، فرمایا کافر ہو گیا. بس بات. اس نے آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگے آپ فتوے میں اتنی سرعت سے کیوں کام لیتے ہیں؟ فرمایا عشق رسول میں گھوڑے بے لگام ہی اچھے لگتے ہیں. ان کا جی کیوں کافر کیوں ہو گیا؟ فرمایا یہ قاضی یاز مالکی نے شفا شریف کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا. فرمایا من قال ان رداء النبی وسخ یا وسخ واراد به عیبہ فقط کفر یا فقط کفر. فرمایا کہ اس نے یہ کہا کہ حضور کی چادر میلی ہے تو کیوں کہا؟ اس نے کہا جی مٹی لگی ہوئی تھی. تو فرمایا مٹی لگی ہوئے تے چیزاں میلیاں ہوندیاں؟ پھر تے ساریاں قبروں نو کہو گے میلیاں تے مٹی لگی ہے. اس نے کہا جی پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ جہاں روایت میں آیا کہ چادر پر مٹی لگی ہوئی تھی تو میلی تھی نا. فرمایا اگر خدا توفیق ادب دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ چادر میلی تھی، بلکہ خدا توفیق ادب دے تو پھر یوں کہیں گے کہ مٹی نے چادر مصطفیٰ میں پناہ لی ہوئی تھی. پھر ایسے بات کریں. پھر یہ نہیں کہیں گے کہ فلانے نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے یا جھوٹا قرآن اٹھایا ہے. خدا توفیق ادب دے تو کہیں گے کہ فلانے نے فلاں جھوٹے نے قسم اٹھائی ہے اور جھوٹی قسم اٹھائی ہے. اس لیے یہی ہمارا جی آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپیل ہے جی. دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو رفضیوں کی رکھوالی ہے.
ضرورت ہی نہیں آپ کو دائیں بائیں جانے کی. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ تو فیس بک تو ایسی چیز ہے، ایک ہی لمحے میں بندہ مومن ہوتا ہے اور اگلے لمحے میں بندہ فاسق ہو چکا ہوتا ہے. اوپر نعت چل رہی ہوتی ہے، نیچے گانے لگے ہوتے ہیں، پھر اس سے اوپر چلے جائیں، پھر تھوڑی دیر واسطے بندہ مومن جاندا ہے بن جاتا ہے، پھر آگے جاؤ تو پھر کوئی اور. اس لیے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ تعالیٰ اس مرکز عشق کو اور آستانہ غیرت کو تا صبح قیامت آباد رکھے. جو کچھ ہم نے کہا حضرت قبلہ شاہ صاحب کی توجہ تھی، اللہ تعالیٰ سجاد امت کا صدقہ حضرت قبلہ پیر سید صابر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ وزیدہ شرفہ رونق آستانہ علی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کا سایہ کرم اہل سنت پر دراز فرمائے، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے مریدین، آپ کے